बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज की तारीख 27 जून की तारीख पाकिस्तान में ये जो हालात हैं, इनमें हर दिन एक बहुत बड़ा दिन है। रोज़ाना नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पार्लियामान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो तकारीर हो रही हैं, एक के बाद एक तकरीर जिस तरह से म्यूट हो रही है, तो हर दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। लेकिन आज की तारीख बहुत आम है। इद्दत केस, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इनके हवाले से जो इद्दत केस है, गैर शरई निकाह केस जो इसको लिखा गया, इस केस में आप ये देखिए कि आज फैसला आ रहा है। ये फैसला आज सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ये गुज़श्ता कुछ दिनों का सबसे बड़ा दिन है। मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत से ये फैसला सुनाया जाएगा। अहम तरीन है जो ये केस है। इससे पहले जो कुछ इस केस में हो चुका हमारे सामने है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और देखनी है कि एक ख़बर हमें दे रहे हैं वो साहब जिन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो खबरें दी, और मैं नून लीग की किसी टीयर 1 की, टीयर 2 की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक साहब जो शायद टीयर डी में आते हों, कैटेगरी डी में आते हों, लेकिन खबर उनके पास ठीक निकली है। उन्होंने जो बताया, और वो जाहिर है कि उन्होंने जो मिला वो बताया, तो उनकी दी हुई खबर ठीक निकली है। उन्होंने एक दावा किया है। फिर एक साहब जिन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू किया और जो चीज़ें की उसकी बुनियाद पर उन्हें ये कहा जाता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, उन्होंने भी कुछ दावा किया, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही अता तालड़ पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ने वाला बयान, ये बयान दिया है मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा ने, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात ये जो मैंने आपको बताया, खबर दी है कि ऐसा आदमी जो कैटेगरी डी में आता है, इन्होंने क्या किया है। राजा रियाज मौजूद थे GNN पर सईद काजी साहब के प्रोग्राम में। अब सईद काजी साहब एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीजन रैंकर हैं। सईद काजी साहब उनसे बात कर रहे थे और राजा रियाज ने ये कहा कि इमरान खान पर संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। अब जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है इमरान खान पर, मैं जब इस हवाले से देखता हूँ तो फिर मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये तो आइन तोड़ने का मामला है। आइन तोड़ने का मामला तो इमरान खान पे ये मुकदमा जो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, और फिर उस रोज़ फवाद चौधरी साहब ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत एक स्पीच की, उस स्पीच पर रूलिंग दी कासिम सूरी ने, और फिर इमरान खान ने एडवाइस भिजवाई आरिफ अलवी साहब को, और आरिफ अलवी साहब ने उस पर अमल किया। फिर बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आई थी। तो जो हुआ था कासिम सूरी साहब की जानिब से, जो फवाद चौधरी साहब की स्पीच थी, उस पर था एक रूलिंग थी स्पीकर की, और आइन का एक आर्टिकल 5 सामने रखा गया था। उसकी बुनियाद पर था ये सब कुछ। तो इमरान खान साहब के इस मामले में मुमकिन तौर पर यहाँ से ये केस बनाया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जो ट्वीट था शेख मुजीब वाला, बांग्लादेश वाला, गद्दार कौन वाला, ये ट्वीट एक वजह बन सकता है। लेकिन संगीन गद्दारी का मुकदमा तो इमरान खान साहब पे बनाया जाए कि उन्होंने आइन तोड़ दिया, इमरान खान साहब ने ये अमल अंजाम दे दिया, ये राजा रियाज कह रहे हैं। अब राजा रियाज ने इससे पहले इलेक्शन की तारीख जो दी थी कि इतने दिन पहले इस वक्त उसी तरह से हुआ था। राजा रियाज ने जो किरदार निभाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, राजा रियाज ने जो किरदार निभाया 16 महीने की हुकूमत में, राजा रियाज ने जो किरदार निभाया अनवारुल हक काकड़ की आमद के मौके पर, वो किरदार हमें बताता है कि राजा रियाज को मालूम होता है और राजा रियाज उसे आगे बताते हैं, और बाकायदा ऑन पर्पस मेरी राय में बताते हैं। तो राजा रियाज ने ये खबर दी और कहा मैं खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान पे आइन का आर्टिकल 6 लगेगा। अब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा, अयूब का मार्शल लॉ, याहिया का मार्शल लॉ, ज़िया का मार्शल लॉ, मुशर्रफ का मार्शल लॉ। इस मुल्क में किसी डिक्टेटर पे ये काम नहीं हुआ। और ये जो मुस्लिम लीग नून बड़े दावे करती है, जनरल जीलानी के लाए हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये जो बड़े दावे करते हैं कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के चैम्पियंस में सबसे आगे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकी सरपरस्ती में वापस सदर बन गए।
ایک وزیر اعظم پر اب آئین کا آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں, جہاں یہ ڈکٹیٹر پہ لگ سکتا تھا وہاں لگایا نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ غلطیاں کی ہیں. تو اب راجہ ریاض اگر خبر دے رہے ہیں تو نون لیگ کا کیا کردار ہوگا اس میں, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ منیف فاروق کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے کچھ معاملات میں, کچھ مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے. اب یہ وہ سچویشن ہے کہ اگر میں لطیف کھوسا صاحب کو دیکھوں تو لطیف کھوسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی ہوگی. آپ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن پروگرامز اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, اسی لیے شیخ رشید نے وہ انٹرویوز دے دیے, اسی لیے فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے دیا, اسی لیے شاندانہ گلزار صاحبہ بول رہی تھیں قومی اسمبلی کے فلور پر, شہریار آفریدی صاحب بول رہے تھے, جنید اکبر صاحب بول رہے تھے, ان کے ساتھی بول رہے تھے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے قومی اسمبلی میں, جو عمر ایوب کر رہے ہیں, یہ بدلی ہوئی ہواؤں کا نتیجہ ہے. تو کیا ان بدلی ہوئی ہواؤں میں یہ جو عدت کیس کا فیصلہ ہے, اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی؟ نعیم حیدر پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے بکلا میں شامل, پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھنگڑوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, ہم تو ڈھول لے کر اس کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ممکن ہے کہ نومبر میں کچھ ہلچل ہو, ممکن ہے مارچ 2025 میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو, ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگلے سال, بالکل جو سال کا وسط ہوتا ہے اس کے آس پاس کسی وقت یہ چیزیں ہوں. لیکن ابھی رہائی کی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ شیخ رشید صاحب کا بیان یاد رکھیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کر دیا جائے گا تو احمق ہے. یہ بات شیخ رشید احمد صاحب کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے, اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے تقریباً ناممکن ہے. بشرا بی بی صاحبہ البتہ باہر آ سکتی ہیں, یعنی بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوگی تو یہ رہائی جو ہے وہ ممکنہ طور پر جمعے کے روز تک ہو سکے گی. اگر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم یہ تو خواہش نہیں کریں گے کہ عمران خان کو ہم بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیں, کوئی مقدمہ ہوگا, بنایا گیا ہوگا, کوئی چیز نکل آئے گی تو گرفتار کر سکتے ہیں. تو خواہش آپ کو نظر آتی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم پھر پکڑ لیں گے عمران خان کو چھوڑتے ہی, تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ خواجہ آصف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چھوڑتے ہی پکڑ لیں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. تو اس میں یہ اشارہ نہیں ہے کہ یہ گرفتاری نہیں ہوگی دوبارہ, اس میں اشارہ یہ ہے کہ چھوڑیں گے نہیں. تو یہ تو باقاعدہ خواہشوں کا اظہار کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اندر رہنا چاہیے. اب عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جمعے تک وہ بھی رہا ہو سکتے ہیں, لیکن میرا ہنچ یہ نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. اب یہ جو سنگین غداری کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے آپ جان لیجیے آرٹیکل کیا ہے, کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے, کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی صحیح یا سازش کرے, تخریب کرے یا تخریب کرنے کی صحیح یا سازش کرے, سنگین غداری کا مجرم ہوگا. اب عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی یہاں یہ جو تخریب کرے اور تخریب کرنے کی سازش کرے, یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ 2 ریزنز ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب پہ یہ مقدمہ چلانے کی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال سچویشن ایسی ہے کہ اس پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب رہا ہوں گے تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا, پورے ملک میں ٹریفک جام ہوگا. جو عمران خان کو لینے کے لیے پنجاب کے شہروں سے, گاؤں سے, گلیوں سے اٹھ کر, تحصیلوں سے اٹھ کر پہنچیں گے, ان کی تعداد ہی لاکھوں میں ہوگی. لیکن ہر شہر میں بہت بڑا جشن منایا جائے گا عمران خان کی رہائی پر. اس سچویشن میں ظاہر ہے کہ حکومت اپنی تیاری کر کے بیٹھی ہے, حکومت اپنا الرٹ کر کے بیٹھی ہے, عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے حکومت تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کروں کہ مجھے یہ ابھی ممکن نظر نہیں آتا. یہ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے جو ظاہر ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ عباس آفریدی صاحب جنہوں نے استعفیٰ دے دیا میاں نواز شریف کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. اب اگر غیر مؤثر کر دیا گیا تو یہ تو پھر شہباز شریف نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, نون لیگ کی لیڈرشپ نے کیا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مصدق ملک,
وہ کہتے کہ نہیں جی میاں صاحب نے پارٹی سنبھالی، آپ کو چھوڑنی نہیں چاہیے پارٹی، لیکن وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے عباس آفریدی وہاں پر۔ عباس آفریدی ہی موجود تھے مطیع اللہ جان صاحب کے پروگرام میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں جہاں ہم مظاہرے لے کر پہنچنا چاہتے تھے، اپنی ریلیز لے کر پہنچنا چاہتے تھے، وہاں جانے سے ہمیں عطا تارڑ نے منع کیا۔ یہ عطا تارڑ کا کردار تھا، فون ریکارڈ موجود ہے کہ عطا تارڑ نے یہ کیا۔ یہ عباس آفریدی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میاں نواز شریف کا جو ناکام استقبال باہر کہا جاتا ہے، برابر کہا جاتا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا بھی کردار تھا، عطا تارڑ صاحب کے بھی کردار تھا۔ لاہور میں کل 4000 لوگ لے کے شہباز شریف صاحب سڑکوں پہ، کینٹ کے آس پاس کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں نہیں پہنچ سکے تھے، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں آخر میں آپ کو بتاؤں بولیویا کے حالات، کینیا کے حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پر ٹیکسز اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے شدید ہنگامہ آرائی کی۔ بولیویا میں بغاوت کی کوشش، اور اس کوشش میں فوج جو قصر صدارت ہے، صدارت کا جو محل ہے، اس کے اندر گھسی، اہم مقامات تک پہنچی، وہاں تک گھس گئی، لیکن پھر صدر نے عوام سے گھروں سے نکلنے کی اپیل کر دی، اور فوج واپس اپنے اپنے بیرکس میں چلی گئی، اور سینٹرل اسکواڈ سے فوج کی واپسی ہو گئی۔ یہ بولیویا میں ہوا۔ کینیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ٹیکسز، جس طرح کے حالات ہیں، ان پر شدید احتجاج ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ اقدامات حکومت واپس لینے پر اعلانیہ طور پر رضامند ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی بھی ایفرٹ عوامی سطح پر آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ بہترین کریں گے، سچویشن بہتر کریں گے، چینج ہو جائے گا، یا اپنے مطالبات منوا لیں گے۔ تو ایسا مجھے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔